اس سے پہلا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ان آیات سے پہلے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک روز بازار میں نکلے تو دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے مدد کے لیے پکارا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کے لیے دوسرے آدمی کو روکا، وہ نہ رکا تو موسیٰ علیہ السلام نے زبردستی اس کو روکنے کے لیے مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر بازار میں نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اسی آدمی نے پکارا جس نے پچھلے دن پکارا تھا، کسی اور آدمی سے وہ جھگڑا کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس آدمی کو ڈانٹا کہ تم جھگڑالو آدمی ہو، اور پھر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ موسیٰ آج تم مجھے مارنے لگے ہو جس طرح کل تم نے آدمی کو مارا ہے۔ جو آدمی پچھلے دن قتل ہوا تھا اور جس کا ابھی تک علم نہیں تھا، اس کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو اسے پتہ چل گیا، اس نے بتا دیا۔ اس کے بتانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو چھڑا تو دیا، لیکن دوسرے آدمی نے جا کے بادشاہ کو بتا دیا، فرعون کو یا جو سرکاری نمائندے تھے، کہ جو قتل ہوا ہے گزشتہ دن وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا اور طے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جو سردار مشورہ دینے والے تھے انہی میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے بتا دیا کہ آپ کے قتل کا مشورہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اور یہیں سے آج کی آیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ، اور آیا رجل ایک آدمی، من اقصى المدینۃ، اقصا کا معنی دور سے، دوری، بعد، مدینۃ شہر کے دور کے حصے سے یا دور کے کونے سے ایک آدمی آیا، یسعی، یسعی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، اور وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے سعی، یسعی، سعی اس نے سعی کی، یسعی وہ سعی کرتا ہے یا کرے گا، سعی کا معنی دوڑنا، یسعی دوڑتا ہوا، شہر کے دور کے حصے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قالا اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ بے شک سردار، یأتمرون، یأتمرون کون سا فعل ہے؟ جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یأتمرون کا معنی مشورہ کرنا، آپس میں مشورہ کرتے ہیں یا انہوں نے مشورہ کیا، بیکا تیرے معاملے میں، لیقتلوک، یقتلون کون سا فعل ہے؟ یقتلون مضارع ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، لام کی وجہ سے مضارع کا نون گر گیا ہے، لیقتلوک تاکہ تجھ کو قتل کر ڈالیں، فخرج کون سا فعل ہے؟ فخرج امر ہے، فخرج نکل جا، یعنی اس شہر سے، انی بے شک میں، لکا واسطے تیرے، من الناصحین، ناصحین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، ناصحن، ناصحان، ناصحون، ناصحون تھا جس سے ناصحین بنا ہے۔ انی لکا من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں، تیرا ہمدرد ہوں، اور ہمدردی کے طور پہ تجھے آگاہ کر رہا ہوں کہ بادشاہ نے تیرے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے، لہذا تو شہر سے نکل جا۔
آگے اللہ فرماتے ہیں فخرج منہا، فخرج پس وہ نکلا، منہا اس سے، ہا کی ضمیر شہر کی طرف، شہر کی طرف ہے. خرج منہا یعنی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خائفن. خائفن کیا ہے؟ خائفن خائفن ہے فاعلن کے وزن پہ، فاعلن کے وزن پہ خائفن ڈرنے والا. یترقبو نگرانی کرنا ویسے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ خطرہ بھانپتے ہوئے دیکھتے دیکھتے. قال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب اے میرے رب، نجنی، نجے کون سا فعل ہے؟ امر ہے. نجات دے، نی مجھ کو، نجنی نجات دے مجھ کو، من القوم الظالمین ظالم قوم سے، ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اطلاع مل گئی، پتہ چل گیا کہ میرے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے مصر سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف جانے کا قصد کیا. مدین شام کا شہر ہے، اور مصر کے دارالحکومت سے موسیٰ علیہ السلام نکلے. مفسرین نے لکھا ہے کہ مدین کا راستہ مصر کے دارالحکومت سے 7 یا 8 دن کا تھا. ان 7 یا 8 دن کا سفر طے کر کے موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے شہر میں پہنچنا تھا. اور ظاہر ہے اس دوران حکومت کو بھی اطلاع ہو گئی کہ جو ہمارا مطلوب آدمی تھا، جسے گرفتار کرنا تھا، پکڑنا تھا، وہ آدمی فرار ہو گیا ہے. حکومت نے ملک میں اعلان کروا دیا کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے وہ فرار ہے، اور اس کے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، یا اس کے سر کی قیمت مقرر کر دی، انعام وغیرہ مقرر کر دیا کہ جو آدمی اس کو پکڑے گا، زندہ یا مردہ، اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. اس ساری کیفیت میں یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو بات اللہ نے فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح خطرے سے بچتے بچاتے، ڈرتے ڈرتے وہاں سے 7-8 دن کا سفر طے کیا مصر کا انہوں نے، تاکہ پکڑا نہ جاؤں. اور یہ قدرتی ایک فطری سی بات ہے. خوف کا ہونا جو ہے یہ کسی نبی کی نبوت کے خلاف نہیں. جو فطری چیزیں ہیں، جو بشری تقاضے ہیں، وہ پیغمبروں میں موجود ہوتے ہیں. پیغمبر ہیں، نہ وہ نوری مخلوق ہیں، نہ اللہ کی ذات کا حصہ ہیں، نہ وہ بشری تقاضوں سے پاک ہیں. بشری تقاضے موجود ہیں ان میں. عبدہ و رسول، عبد بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. لہذا موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ابھی پیغمبری یا نبوت نہیں ملی تھی، لیکن پیغمبری اور نبوت ملنے والی تھی. اس کے باوجود جو فطری تقاضا تھا ابدیت کا یا بشریت کا، وہ موجود تھا کہ خوف تھا دل میں کہیں پکڑا نہ جاؤں اور قتل نہ کر دیا جاؤں. جرم سرزد ہوا ہے. اور ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ میں ظالموں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں. آگے اللہ فرماتے ہیں ولما، اور جب توجہ کی، رخ کیا، تلقا طرف مدین کی. موسیٰ علیہ السلام نے دارالحکومت سے نکلتے ہی مدین کی سمت میں سفر کرنا شروع کر دیا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، عصا ربی، عصا قریب ہے، بعید نہیں، ممکن ہے، ربی میرا رب،
ان یہدینی، ہدا یہدی، کون سا فعل ہے یہدی؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہدینی ہدایت دے گا مجھ کو، راستہ دکھائے گا مجھے، رہنمائی کرے گا میری۔ بعید نہیں میرا رب یہدینی میری رہنمائی کرے، مجھے ہدایت دے، سواء السبیل، سبیل کا معنی راستہ اور سوا کا معنی سیدھا۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالی مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، دونوں ہی معنی مراد ہیں، مادی بھی اور روحانی بھی، کہ اللہ تعالی میرے معاملات کی اصلاح فرما کے جو مجھے صحیح کام کرنا چاہیے اللہ اس کی مجھے توفیق دے۔ اور جس طرح اس نیت سے نکلے تھے کہ فرعون کی سلطنت سے میں کہیں باہر آزاد علاقے میں چلا جاؤں جہاں فرعون کی حکومت نہ ہو، فرعون کا عمل دخل نہ ہو، اور میں اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچ جاؤں اور مجھے قتل نہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی اور یہ توقع بھی کی کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے رستے پہ لے جائیں گے، مجھے ایسے رستے پہ لے جائیں گے جہاں سے میری جان بچ جائے گی اور میں ظالم لوگوں سے نجات پا جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی مملکت سے ڈرتے ڈرتے بچتے بچاتے نکل گئے اور آزاد علاقے میں پہنچ گئے، مدین میں، شام کے شہر میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولما، اور جب وارادہ، وارادہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے۔ وارادہ، وارادہ کا معنی وارد ہونا، پہنچنا۔ جب وہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام ماء مدین، ماء کا معنی پانی، مدین شہر کا نام ہے، مدین کے پانی پر مراد کیا ہے؟ مدین کے کنویں پر۔ یہاں ماء سے مراد ہے، مرادی معنی ہے جب مدین کے ایک کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وجدا علیہ، وجدا پایا، علیہ اوپر اس کنویں کے، امتن ایک امت یا کچھ لوگ۔ اس کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو پایا، من الناس، لوگوں سے، یعنی لوگوں سے ایک گروہ یا ایک جماعت یا ایک امت، امت کا معنی جماعت ہے جو چند افراد کی ہو۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں سے چند لوگ یا چند افراد کنویں پہ پائے، یسقون، یسقون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یسقون۔ ماضی کیا ہے اس کا؟ سقا، سقا اس نے پانی پلایا، ساقی پانی پلانے والا، یس سقا یسقی وہ پانی پلاتا ہے، یسقون وہ پانی پلاتے تھے۔ ووجدا، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے پایا، من دونہم ان کے علاوہ، کن کے علاوہ؟ یعنی ان لوگوں کے، اس امت کے، ان لوگوں کے یا اس جماعت کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بات یہ پائی وہاں پہ، امرأتین، امرأتین کیا ہے یہ؟ تسنیہ ہے، امرا عورت، امرأتین دو عورتیں ہیں، تذودان، تذودان کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور تسنیہ کا فعل ہے، تذودان۔ زیادہ کا معنی اگر زے کے ساتھ ہو زیادہ تو اس کا معنی ہے زیادہ کیا،
رادا اگر ذے کے ساتھ ہو، اور یہ ذال کے ساتھ ہے، زادہ ذال کے ساتھ ہو تو اس کا معنی روکنا. تزودان دونوں روکتی تھیں، دو عورتیں بھی تھیں جو روکتی تھی. کس کو روکتی تھی؟ اپنی بکریوں کو. یسکون جو ہے پانی پلاتے تھے وہ، اس سے اپنے آپ ہی منع نکلتا ہے کہ وہ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. جو لوگ تھے، جو امت تھی یا جو افراد تھے، وہ اس کنویں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پائی کہ وہاں دو عورتیں کھڑی ہیں تذودان جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں کہ ان کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے اور ان میں نہ جا گھسیں، تاکہ عورتیں جو ہیں ان کو مردوں میں نہ گھسنا پڑے. مردوں سے خود بھی الگ ہو کے کھڑی تھی اور اپنے جانوروں کو بھی روک رکھا تھا پانی پینے سے. قالا موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں سے پوچھا، ما خطبکما، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے. ما کا معنی کیا، خطبوں کا، خطبوں کا شانوں کا، حال کیا ہے تمہارا، کیا کیفیت ہے تمہاری. خاطبہ کا معنی ایک خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا. خاطبہ کا معنی منگنی کرنا بھی ہے، اور یہاں پہ خطبہ کا معنی حال اور کیفیت. ما خطبکا، تمہارا کیا حال ہے. ما خطبکما، تم دونوں کا کیا حال ہے، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے کہ تم دونوں الگ کیوں کھڑی ہو. قالتا، قالتا کون سا فعل ہے؟ تسنیہ، ماضی ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے. قالت، قالتا، قلنا. قالتا ان دو عورتوں نے کہا، جواب دیا، لا نسقی. کون سا فعل ہے لا نسقی؟ مضارع منفی ہے. لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتیاں اپنے جانوروں کو، حتیٰ کہ یصدر الرعاء، یصدر مصدر کا معنی اقامہ جہاں سے ایشو ہوتا ہے اس کے کالم میں لکھا ہوتا ہے مصدر، نکلنے کی جگہ. ایشوڈ فرام، مصدر کا معنی ایشوڈ فرام، وہی صادرا وہ نکلا، یصدرو وہ نکلتا ہے، یصدرا وہ نکلتے ہیں، الرعاء، رعاء کا واحد کیا ہے؟ رائی. رائی کا معنی چرواہا یا چرانے والا، پانی پلانے والا اپنے جانوروں کو. اس کی جمع ہے رعاء، یعنی یہ چرواہے جب یہاں سے نکل جاتے ہیں، کنواں چھوڑ دیتے ہیں، جگہ خالی کر دیتے ہیں، تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں. جب تک یہ خالی نہیں کرتے، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتیاں، اس وقت تک انتظار کرتی رہتی ہیں. وَأَبُونَا، وَأَبُونَا اور ہمارا باپ، شیخ بوڑھا ہے، کبیر بڑا ہے، مطلب بہت ہی بڑا ہے، اس عمر میں اتنا ضعیف ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ خود آ سکے پانی پلانے کے لیے. ساتھ انہوں نے سوال کا جواب بھی دیا اور وضاحت بھی کر دی کہ چونکہ ہمارے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں جو آگے جانوروں کو پلائے، ہمارا بھائی نہیں ہے، اور مجبوری کی وجہ سے ہم گھر سے نکلی ہیں. ہمارا باپ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ آ نہیں سکتا، لہذا اس کام کے لیے ہمیں آنا پڑا. آگے اللہ فرماتے ہیں فسقا. سقا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. سقا
اس نے پلایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورتیں انتظار کر رہی ہیں محض اس وجہ سے کہ وہ مرد لوگ ہیں اور دھنگا مشتی کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، انہیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کے طور پہ ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولا فسقا لہما، واسطے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولا، کون سا فعل ہے تولا؟ ماضی، تولا وہ پلٹا، ثم پھر تولا پلٹا الى الظل طرف سائے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، جانور ان کے حوالے کیے، ان کو رخصت کیا اور پھر واپس درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا۔ فقالا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلتا، لما واسطے اس چیز کے جو، انزلتا، کون سا فعل انزلتا؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ انزلتا، تو نے نازل کیا، الیہ، میری طرف، من خیرن، خیر کا معنی بھلائی سے، یہاں پہ بھلائی معنی ہے لیکن اس کے اور بھی معنی ہیں۔ خیر کا معنی بھلائی بھی ہے، خیر کا معنی مال اور دولت بھی ہے، خیر کا معنی گھوڑے بھی ہیں، اور خیر کا معنی نیک مرد، تین چار معنی ہیں اس کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سائے میں بیٹھ کے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلتا، جو بھی تو نازل کرے، الیہ، میری طرف، من خیرن، بھلائی سے، فقیر، میں محتاج ہوں، میں اسی کا فقیر ہوں، مجھے وہی چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ جس نوعیت کا سفر تھا آج کل کے حالات میں، اس طرح کے سفر کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ پولیس پیچھے لگی ہے پکڑنے کے لیے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ قتل ہوا ہے، قتل کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، 7-8 دن کا فاصلہ ہے جو طے کرنا ہے، کسی سے کھل کے مانگ نہیں سکتے کھانے کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتے، کسی سے پناہ نہیں لے سکتے، چھپتے چھپاتے نکل رہے ہیں، رات کو سفر کرتے ہیں، دن کو چھپ جاتے ہیں، اور سارا یہ سفر کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، اور 7-8 دنوں کے بعد کیا حالت ہوگی، راستے میں کچھ کھانے کو ملا یا نہیں ملا، پینے کو ملا یا نہیں ملا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سارا سفر جو تھا خوف کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے اور گھاس اور درختوں کے پتے وتے کھاتے کھاتے موسیٰ علیہ السلام نے گزارے، اور جب مدین پہنچے تو بالکل نڈھال ہو چکے تھے، بڑی کمزور کیفیت، اور بہت ہی جس طرح ڈپریس ہوتا ہے آدمی، تو وہاں بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام اب اس تلاش میں ہیں کہ کہیں کوئی سہارا ملے مجھے، کہیں کوئی پناہ ملے مجھے، کہیں میرا کوئی رفیق، کوئی ساتھی جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کوئی بات کر سکوں کہ کہاں سے آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، میرے حالات کیسے ہیں، کوئی خیر خواہ اور ہمدرد میرا مل جائے مجھے۔ تو وہاں بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر کھانے پینے کی بھی حاجت تھی، لہذا دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، جیسی کیسی بھی بھلائی تو مجھ پہ نازل کر دے، جو بھی تو مجھے دے دے خیر، جو بھی سہارا میسر آ جائے، جو بھی کوئی پانی تانی مجھے میسر آ جائے، میں اسی کا محتاج ہوں، وہی چاہیے مجھے۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کی ہر بھلائی کا محتاج ہے، ہر انسان محتاج ہے۔ یہ دعا ہر انسان کو، بڑی اچھی دعا ہے یہ، ہر انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یا اللہ تو جو بھلائی بھی دے میں اسی کا ہی محتاج ہوں، اور اللہ سے جو بھی بھلائی آئے گی اس میں خیر ہی خیر ہوگی، خواہ مال دولت کی خیر ہو، نیکی کی خیر ہو، یا کسی خیر خواہ اور ہمدرد کی خیر ہو،
جو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اس کے نتیجے میں اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی. لہذا انسان کو، ہر آدمی کو یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. یا اللہ تو میری طرف جو بھی بھلائی نازل کرے میں اسی کا محتاج ہوں، اسی کا فقیر ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہاں بیٹھے بیٹھے دعا کس طرح قبول فرما لی. یعنی بعض اوقات انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یا انسان اتنا اضطراری کیفیت میں ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے ادھر دعا نکلتی ہے، ادھر فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں بتائے ہیں کہ جب ایسے واقعات ہوں تمہارے ساتھ، ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اجتماعی طور پہ قوموں کے ساتھ بھی ایسے معاملے ہو سکتے ہیں، خوف ہو، خطرہ ہو دشمن کا، پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اضطراری کیفیت میں اللہ سے مانگے تو اللہ بھلائی دیتے ہیں. لیکن انسان اللہ سے مانگے ہی نہ، اکڑا رہے انسان اللہ کے آگے بھی، بدبخت بنا رہے، انسان اللہ کے آگے نہ جھکے، انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو پھر اللہ تو محتاج نہیں ہے ہمارا. اللہ تو محتاج نہیں، محتاج تو انسان ہی ہے. رجوع تو انسان کو کرنا چاہیے، جھکنا انسان کو چاہیے، اور جب انسان جھکے اللہ کے آگے تو اللہ دیتا بھی ہے. اور یہی معاملہ فرض کا بھی ہے کہ جب انسان پہ پریشانی آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعا کرے. اور اضطراری کیفیت میں جب بھی انسان دعا کرتا ہے خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرے یا اللہ بندے کی سنے نہ. اللہ نے تو خود وعدہ کیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سننے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءت کون سا فعل ہے؟ جات ماضی ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے. فجاءت پس آئی، ہو اس کے پاس، احداہما احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے. کن دونوں میں سے؟ وہ جو دو عورتیں تھیں، جو دو بہنیں تھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو بہنوں میں سے ایک آئی، تمشی. کون سا فعل ہے تمشی؟ مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تمشی چلتی ہوئی، الاستحیا الا اوپر، استحیا حیا کے طریقے کے، شرم و حیا کے طریقے سے چلتی ہوئی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. عورت کے چلنے میں بھی حیا ہے، عورت کے بیٹھنے میں بھی حیا ہے، عورت کے کھڑے ہونے میں بھی حیا ہے، عورت کے بات چیت کرنے میں بھی حیا ہے. اور اگر بے حیا ہو تو اس کی بات کرنے میں بے حیائی ہے، اس کے چلنے میں بے حیائی ہے، اس کے کھڑے ہونے میں بے حیائی ہے، اس کی آنکھوں میں بے حیائی ہے، اس کے ہاتھوں میں بے حیائی ہے، اس کے پاؤں میں بے حیائی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے چلنے میں، وہ چلی آپ اوپر حیا کے. آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کے اوپر چلتی ہوئی، اس کی چال میں بھی حیا تھی، اور پھر اس کی بات میں حیا ہے. بات جو کی ہے صرف اتنی کی جتنی اسے کہا گیا کہ بیٹی جا کے اس آدمی سے یہ بات کہنا، اس سے زیادہ بات نہیں کی اس سے. اور یہ حیا جو ہے، یہاں سے مسئلے بہت سے معلوم ہوتے ہیں کہ ان عورتوں کا مردوں کے ساتھ ملنا جلنا نہ، اس سے طبعاً اپنے آپ یہ بات نکلتی ہے کہ شریعت نے، کسی بھی نبی کی شریعت میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط، گھلنا ملنا یہ ممنوع رہا ہے. عورت کی حیا ہی کے خلاف ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ ملے یا مرد کے ساتھ اکٹھی ہو. حیا جو ہے وہ زیور ہے عورت کا، اور ویسے صرف عورت کے لیے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. مرد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد بے حیا ہو، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن مرد کی نسبت عورت جو ہے اس میں فطری طور پہ زیادہ مادہ اللہ نے رکھا ہے حیا کا، کہیں زیادہ ہے حیا. اس لیے ورنہ حیا جو ہے وہ تو ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا تھا، جھگ رہا تھا کہ تم کتنا ہچکچاتے ہو، کتنا شرم کرتے ہو، یا کرتے ہو، تم ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مت ڈانٹو. اس بات الحیاء من الایمان،
حیا جو ہے یہ تو ایمان کا حصہ ہے. بے باک ہونا، اللہ نے تو اس پہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، خوبی سمجھتے ہیں، ہاں جی ہم تو ایک ہر بات آدمی کی بات پہ بات بس کہہ دیتے ہیں، ہمیں تو چاکا نہیں ہوتا، ہم تو بالکل کھلی کھلی بات کرتے ہیں، ہم نے تو فلاں کو یوں کہہ دیا، فلاں کو یوں کہہ دیا. اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس آدمی پہ جو منہ در منہ پھٹ منہ ہو اور جو کسی کی پشت کے پیچھے غیبت کرے. کسی کی پشت کے پیچھے غیبت کرنا بھی برائی، اس کے لیے بھی ہلاکت، اور منہ در منہ کسی کا بے عزتی کر دینی، کسی کی گستاخی کرنی، کسی کا شرم نہ کرنا، لحاظ نہ کرنا، فرمایا اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. شرم اور حیا جو ہے یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے تو خاص طور پہ حیا جو ہے ان کا فطری طور پہ اللہ نے رکھی ہے حیا عورت میں. تمشی الاستحیا، وہ چلتی ہوئی آئی اوپر حیا کے، قالت، اور کہا، ان بے شک ابی میرا باپ، یدعو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. یدعو بلاتا ہے، کا تجھ کو، لیجزیہ لے تاکہ، یجزی کون سا فعل ہے؟ یجزی مضارع ہے، وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. یجزی وہ جزا دے، کا تجھ کو، اجرا اجر کا بدلہ دے تجھے. کس بات کا اجر دے؟ ما سقیت لنا، ما وہ چیز یا جو کچھ، سقیتا کون سا فعل ہے؟ سقیتا ماضی ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ. تو نے پلایا، لنا واسطے ہمارے، یعنی ہماری خاطر جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، تو ہمارے والد صاحب نے تجھے اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ تیری اس نیکی کا کچھ بدلہ دے دیں. تو مسافر آدمی ہے، کچھ کھلا پلا دے، تجھے کوئی ضرورت ہے تیری ضرورت پوری کر دیں. مسافر ہے، سفر میں 100 طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیک خاندان کے لوگ ہوں گے. ویسے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں وہ، لیکن وضاحت کے ساتھ نہ قرآن مجید نے اس بارے میں کچھ بتایا ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے. امکان ہے بھی نہیں بھی، دونوں باتیں ہیں، لیکن اس کی کھول میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے معاملات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی نیک گھرانہ تھا، وہ نیک گھرانے کی خواتین تھیں، اور اتنی سی چھوٹی سی نیکی پہ، چھوٹی سی خیر خواہی اور ہمدردی پہ باپ نے بچی کو بھیج دیا کہ بھائی ایسے نیک آدمی کو، شریف آدمی کو گھر بلا کے لے آؤ. مسافر ہے، ممکن ہے اس کو رات بسر کرنی ہو، ممکن ہے بھوکا ہو، ممکن ہے پیاسا ہو، اس کو کچھ کھلا پلا دیں. تو اس نے آ کے اپنے باپ کا پیغام دے دیا کہ میرے باپ والد صاحب تجھے بلاتے ہیں، اور ساتھ وضاحت بھی کر دی تاکہ اس کے دل میں کوئی اور بات نہ آئے، کوئی خدشہ پیدا نہ ہو کیوں مجھے بلا رہے ہیں. وضاحت کر دی کہ تاکہ تجھے اس بات کا کچھ بدلہ دے دیں، تجھے اجر دے دیں جو تو نے ہمارے ساتھ نیکی کی، جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ہم فارغ ہو کے جلدی گھر چلی گئیں. فلما پس جب جاء وہ آیا، کون آیا؟ موسیٰ علیہ السلام، ہو اس کے پاس، کس کے پاس؟ ان کے باپ کے پاس، لڑکیوں کے باپ کے پاس. موسیٰ علیہ السلام جب آئے اس لڑکی کے باپ کے پاس، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، قصہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. قصہ کا معنی اس نے بیان کیا، وقصہ اور بیان کیا، علیہ اوپر اس کے یا اس کے سامنے. قصص سارا واقعہ، جو بھی واقعات پیش آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو وہ سارے کے سارے بتلا دیے کہ اس طرح میں
فرعون کے گھر میں رہتا تھا، وہاں میری پرورش ہوئی، اور اس طرح بنی اسرائیل کے اور قبطی کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہوا، میں نے روکا انہیں، مر گیا آدمی اور میرے قتل کا فیصلہ ہوا، لہٰذا اس طرح میں وہاں سے نکلا ہوں، کوئی بات چھپائی نہیں، جو صحیح واقعات تھے موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے بتلا دیے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آدمی جو بھی تھے، شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے فرعون کے ظلم پہ اس کو متنبع کیا تھا، اگرچہ وہ اس کی قلم رو میں نہیں تھے، سلطنت میں نہیں تھے، لیکن اس کو وعظ و نصیحت کی کہ تم جو ظلم کر رہے ہو یہ ظلم اچھا نہیں ہے، اس ظلم کو روکو، جو بچوں کو تم ذبح کرتے ہو یہ ظلم اور زیادتی ہے، ٹھیک نہیں۔ لیکن فرعون نے ان کی نصیحت پہ یا ان کی آواز پہ کان نہیں دھرا، لہٰذا ان کے آپس میں تعلقات منقطع ہو چکے تھے، ان کا کوئی آپس میں یعنی اختلافات تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے آگے ساری صورتحال بتائی تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی کیوں بھاگا ہے وہاں سے اور کیا صورتحال تھی۔ قالا، اس کے جواب میں اس آدمی نے کہا، لا تخف، لا تخف کون سا فعل ہے؟ نہیں کہا لا تخف، خوف نہ کھا، نجوتا تو نجات پا گیا، من القوم الظالمین، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، یعنی یہ جو جس جگہ پہ تو پہنچ گیا ہے، جس شہر میں تو آ گیا ہے، یہاں پہ فرعون کا کوئی عمل دخل نہیں، اور پھر ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم مخبری کریں تیری یا تجھے پکڑ کے اس کے گرفتار کروا دیں یا اس کے پاس بھیج دیں، بلکہ ہم تو اس کے ظلم سے خود تنگ ہیں، اس کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ اپنی قوم پہ یہ ظلم نہ کرو، وہ لوگ ظالم ہیں، اور تو اطمینان رکھ اور پرسکون رہ کہ اب ظالم لوگوں سے نجات پا چکا ہے، اور اب تو ایک پرامن جگہ پہ ہے، پناہ کی جگہ پہ ہے، آرام اور سکون کی جگہ پہ ہے، اب تجھے فکر کرنے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی شروع میں وہاں سے نکلتے ہوئے، رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالموں سے نجات دے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا پوری فرما دی۔ قالت احداہما، اب یہاں مضمون جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جو بنیادی نکات ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات آیتوں کے درمیان خلا سا محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنے طور پہ انسان پورا کر سکتا ہے، یا سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب وہ وہاں پہنچ گئے انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی کہ بھائی تو ظالم لوگوں سے نجات پا گیا، اب تو امن میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں رہنے لگے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، مہینہ رکھا، 2 مہینے، 6 مہینے، سال یا کتنا عرصہ، اس کا کچھ ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن لگتا یہی ہے کہ کچھ عرصہ موسیٰ علیہ السلام جب رہ لیے تو اس کے بعد ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے بیٹی نے ایک روز اپنے باپ کو یہ مشورہ دیا، قالت احداہما، قالت کہا، احداہما ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے، یا آباتی اے میرے باپ، استاجر ہو، استاجر کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے، استاجر اجرت پہ رکھ، مزدوری پہ رکھ یا نوکری پہ رکھ، ہو اس کو یعنی اس آدمی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیجئے مستقل طور پہ، باپ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، گھر کے کام کاج نہیں کر سکتا، بہنوں کا کوئی اور بھائی نہیں ہے، لہٰذا بہنوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ گھر میں کوئی ایماندار آدمی، شریف آدمی آئے اور ہماری مدد کرے یا ہمارا سہارا بنے، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹی نے اپنے باپ سے یہ بات برسبیل تذکرہ کہہ دی کہ ابا جان اگر ہمیں ضرورت ہے کسی ملازم کی تو اس آدمی کو بطور ملازم اپنے ہاں رکھ لیں،
بے شک خیرا بہتر من استاجرتا، استاجرتا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ استاجرتا تو اجرت پہ رکھے، تو ملازم رکھے، تو نوکر رکھے، بہترین آدمی جس کو تو ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو القوی الامین، جو قوی بھی ہو امین بھی ہو، مضبوط بھی ہو طاقت والا بھی ہو، جو ہمارے کام کاج گھر کے کر سکے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امین بھی ہو، امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ دو باتیں عورت نے کہیں، اور قرآن مجید میں کسی کے حوالے سے اس طرح کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑی قاعدے اور رسول کی بات ہے۔ یعنی کسی کو ملازم رکھنے کے لیے جو شرطیں گنوائیں یا پیش کیں وہ یہ تھی کہ ایک تو کام کرنے کے لائق ہو، آدمی کمپیٹنٹ ہو کام کے لیے، جو کام گھر کے کرنے والے ہیں یا جو ڈیوٹی دینے والی ہے اس کے لیے پوری طرح چاق و چوبند ہو، ہیلدی ہو، صحت مند ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ امین ہو، امانت دار ہو۔ اور بہت بڑی بات ہے یہ، جب تک امانت اور دیانت انسان کے دل میں نہ ہو، جب تک کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عہدہ یا ذمہ داری کسی کے سپرد کی جائے، وہ تباہی اور ہلاکت ہے جب تک امانت اور دیانت نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو رکھ لو، یہ کمپیٹنٹ ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بے ایمان ہے یا ایماندار ہے۔ حالانکہ بنیادی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ دینداری کا سبق بھی اسے پڑھا ہے کہیں سے یا نہیں پڑھا، کسی ایماندار گھرانے کا آدمی ہے یا بے ایمان گھرانے کا آدمی ہے، رشوت خور کا بیٹا ہے، یا یہ تو دیکھتے ہیں کہ جرنیل کا بیٹا ہے تو اس کو لو فوج میں، ورنہ نہ لو اس کو۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ایماندار آدمی کا بیٹا ہے یا بے ایمان آدمی کا بیٹا ہے، کسی سود خور کا بیٹا ہے یا رشوت خور کا بیٹا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں برباد ہیں اور تباہ ہیں۔ شرطیں یا جو چیزیں مطلوب ہیں وہ تو دیکھی نہیں جاتی، اور وہ وہی ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں یا اللہ کے رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتا دیا۔ آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی، اپنے صحابی تھے اور صحابہ کا جس درجے کا ایمان تھا وہ تو ایسا معیاری ایمان تھا کہ اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا کہ ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کا ایمان، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح کا جس طرح کا صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح کا ایمان تھا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجنا چاہا تو اسے یہ تاکید کی کہ دیکھو جاؤ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم آؤ تو تمہارے کندھے پہ کوئی بکری ہو اور تم مجھے آ کے کہو گے یا رسول اللہ یہ تو زکوٰۃ کے مال میں سے میں نے رکھ لی تھی، اب میری مدد کیجیے۔ ایسے نہ ہو قیامت کے دن۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہوگا؟ جو کچھ کوئی چیز انسان بیت المال سے یا قومی خزانے سے لے گا، قیامت کے دن وہ اس طرح قیامت میں آئے گا اور اس طرح وہ اس کے کندھوں پہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسے ہوگا۔ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ کام پھر کسی اور کے ذمہ لگائیے، میں نہیں کرتا یہ عہدہ جو ہے یا یہ منصب جو ہے کسی اور کو دے دیجئے، میں یہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے کہاں کیا ہوتا ہے، جہاں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں رشوت زیادہ ہے اس تھانے میں، وہاں 10-20 لاکھ دے کے لوگ لگتے ہیں کہ یہاں رشوت زیادہ ہے، یہاں پہ لگاؤ مجھے، یہاں بھیجو مجھے تاکہ زیادہ حرام کھاؤں میں۔ بالکل الٹ معاملہ ہے، احساس ہے ہی نہیں امانت کا اور دیانت کا۔ ملک پھلے پھولے کہاں سے؟ خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین اجرت دار، بہترین ملازم جو آپ رکھ سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، اور دونوں خوبیاں اس آدمی میں موجود ہیں، چونکہ
کچھ دیر رہے موسیٰ علیہ السلام وہاں ان کے گھر میں، تو اندازہ ہو گیا کہ واقعی یہ آدمی تو بڑا دیانتدار ہے، بڑا ایماندار ہے، گھر میں ہے، غیر محرم ہے، اس کے باوجود کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، کبھی کوئی زیادہ بات نہیں کی، کبھی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کی، بد اخلاقی والی کوئی بات نہیں ہے، بڑا امین ہے، بڑا شریف ہے، اور پھر سارے کام کاج بھی کرتا ہے۔ تو باپ کو مشورہ دیا بیٹی نے کہ ابا جان، جس آدمی کو ہم رکھ سکتے ہیں پورے بھروسے کے ساتھ اپنے گھر میں مزدوری کے لیے، نوکری کے لیے، وہ یہ آدمی ہے، تو آپ اس کو رکھ لیجئے۔ اب یہ پھر درمیان سے یہ مضمون چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ والد نے بیٹی کا جو مشورہ تھا اسے سن لیا اور خاموشی اختیار کی یا مشورہ کیا یا جو بھی ہوا، لیکن پھر اس بات کو یا اس مشورے کو کچھ عرصہ بیت گیا، باپ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کو رکھنا ہے، اس کو رکھ لیا۔ اب اس کو ملازم رکھنے کے بعد پھر کچھ عرصہ گزر گیا، 5 سال گزر گیا، 10 سال گزر گیا، 6 سال گزر گیا یا چند مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد پھر باپ نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بڑا اچھا ہے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا امانت دار ہے اور بھروسے کے لائق ہے اور قابل آدمی ہے، لہٰذا اپنے طور پہ باپ نے یہ طے کر لیا کہ میرے 2 بیٹیاں ہیں، میں ضعیف آدمی ہوں، مجھے سہارے کی، مستقل سہارے کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں اس کے ساتھ۔ یعنی ہر بیٹیوں والے یہ صورتحال جو ہے بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے جیسے ہی کوئی اچھا اور نیک بار ملے فوراً اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا جائے یا نکاح کر لیا جائے۔ تو وہی بات ان کے ذہن میں آئی کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے سہارے کی گھر میں ضرورت ہے اور اس کا تو کوئی آگے پیچھے ہے نہیں جو اس کو بلائے یا کہیں جانا ہو اسے یا مجھے چھوڑ کے جائے گا، وہاں سے تو اس طرح یہ آیا ہے، اب اس کے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے یا اس کو پناہ کی ضرورت ہے اور مجھے بھی آدمی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے یا جو بھی صاحب تھے انہوں نے از خود پیشکش کر دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، کہا، انی، بے شک میں، اریدو، کون سا فعل ہے اریدو؟ مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اریدو میں ارادہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، ان یہ کہ ان کے ہاں، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، ان کے ہاں نکاح کر دوں، کا تیرا، احدی ابنتی ہاتین، ہاتین کیا ہے؟ تسنیہ، اس میں اشارہ ہے، ہاتان، ہاتان سے ہاتین بنا ہے، احدا ایک، دبنتیا اپنی بیٹیاں، ہاتین یہ 2، یہ جو 2 میری بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک بیٹی کا ان کے حق کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں، الا اوپر اس بات کے، بشرطے کے، ان یہ کہ تاجورا، کون سا فعل ہے تاجورا؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تاجورا تو اجرت دے، تو بدلہ دے، نی مجھ کو، میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں بشرطے کے، تاجورانی تو مجھے بدلہ دے، ثمانیہ حجج، ثمانیہ، ثمانیہ 8، حجج، حجہ 1 سال کو کہتے ہیں اور حجج اس کی جمع ہے، حجج 8 سال، تاجورانی تو مجھے بدلہ دے 8 سال، مطلب یہ کہ 8 سال تک میری تو خدمت کرے تو میں اپنی ایک بیٹی کو تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھے تھے لہذا سہارے کی ضرورت تھی، یہ شرط رکھی کہ بھائی تو میری خدمت کرتا رہو، 8 سال تک میرے پاس رہو، اور ممکن ہے ان کا خیال یہ ہو کہ اس دوران ظاہر ہے دوسری بیٹی کا بھی نکاح وغیرہ ہو جائے گا اور ممکن ہے اس کے بعد پھر مجھے ضرورت نہ رہے اس کی،
اور اس وقت تک یہ میرے پاس رہے، بعد میں کہیں جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن 8 سال تک میری خدمت میں رہے۔ اگر تم یہ شرط قبول کر لو، اگر 8 سال تم میرے پاس رہو تو اپنی 2 بیٹیوں میں سے میں ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ جی، حجہ، ہا جیم تا، حجہ۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر نکاح کے لیے کوئی نیک اور شریف آدمی نظر آئے، مل جائے، تو خود پیش قدمی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بیٹی کے باپ کو خود پیش قدمی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی ہچکچانے والی بات نہیں کہ بیٹی کا باپ ہے اور وہ خود پیشکش کر رہا ہے یا وہ خود پہلے بات کرے، اس میں کوئی حد تک یا توہین والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تمہیں کوئی نیک اور شریف لڑکا مل جائے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے تو فوراً اس کا نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ کہ اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا۔ لہذا یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے کہ لڑکیوں کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو جائے ہو سکے۔ بالغ ہونے کے بعد جب کوئی شریف آدمی، نیک آدمی مل جائے، اب دیکھیے کہ بظاہر نہ اس لڑکی کی کوئی وراثت ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ گھر بار ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ عورت کو یا تو اس کے مال دولت کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک و آلود ہوں، دین کی وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر، یا دین کی وجہ سے بر کو دیکھو، تلاش کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ کامیابی اسی میں ہے کہ تم دین کو مقدم رکھو۔ دین کو جب لوگ مقدم نہیں رکھتے تو مسائل اور پیچیدگیاں شروع ہوتی ہیں، تو پھر احساس ہوتا ہے، وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، اوہو جی ہم نے تو بڑا غلط کام کیا۔ باقی چیزیں جو ہیں رشتے کے معاملے میں اگر انسان دیکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مقدم وہ نہیں ہے۔ خوبصورتی ہو تو اچھی بات ہے، لیکن مقدم نہیں ہے، مقدم دین ہے۔ مال دولت اگر ہے تو حرج کی بات نہیں، لیکن مقدم مال دولت نہیں، مقدم دین ہے۔ اور حسب نسب کے معاملے میں بھی اگر حسب نسب اچھا ملتا ہے تو ٹھیک ہے، شریعت اس کی نفی نہیں کرتی یا اس پہ پابندی نہیں لگاتی، لیکن اس کے باوجود مقدم جو ہے وہ دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح جو ہے وہ ایک آزاد قریشی عورت سے کروا دیا، اور یہ نہیں پوچھا کہ تم تو یہ غلام تھا آزاد کیا ہوا ہے، اور وہ قریشی خاندان کی اتنی بڑی عورت ہے، عزت والی اور بڑے اونچے خاندان والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرا دیا۔ دین کو مقدم رکھنے کا حکم ہے، اور جہاں کہیں دین کو مقدم رکھا جائے وہاں پہ مسائل پیدا ہوں بھی تو آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، جہاں بے دینی ہو، لادینیت ہو، وہاں پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ اور پھر تیسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کہا میں نکاح کراؤں گا تیرا۔ نکاح لڑکی خود نہیں کر سکتی، بلکہ لڑکی کا وارث جو ہے یہ اس کا حق ہے۔ شریعت نے لڑکی کے وارث کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرائے۔ بیٹی کو خود یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے انتخاب کرتی پھرے یا لوگوں کے چہرے دیکھتی رہے۔ لڑکی کو یہ اجازت نہیں، یہ شریعت نے اجازت یہ تو دی ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کا نکاح کرنے لگو یا رشتہ طے کرنے لگو تو لڑکی کو بھی اس بات کی اجازت ہے، لڑکی کے والدین کو بھی وہ لڑکے کو دیکھ لے۔ دیکھنے سے مراد یہی ہے کہ چہرے مہرے کو دیکھ لے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابی نے نکاح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ کیا تو نے پہلے لڑکی کو دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پہلے دیکھ لینا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کسی کی آنکھ میں کوئی بال ہو یا کسی کے چہرے میں کوئی ایسی بات ہو۔ مطلب یہ کہ چہرہ دیکھ لینا چاہیے، اور چہرہ ہی اصل انسان کی کشش یا توجہ کی باعث بنتا ہے۔ تو اس معاملے میں اس بات میں تو کوئی حرج نہیں کہ لڑکی کی رضا لینی چاہیے، لڑکی کو لڑکا دکھا لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ باپ ولی کرے گا، نکاح کرنے کا اختیار جو ہے وہ ولی کے پاس ہے، اور خود لڑکی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا نکاح کرے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کے باپ نے یہ بات کہی کہ ان کے حق کا میں نکاح کرا دوں گا تیرا اپنی بیٹی کے ساتھ، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی فرمائی ہے کہ جو لڑکی اپنا خود نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو لڑکی اپنا نکاح آپ کرتی ہے وہ ایسی ہے، ایسی اور ایسی ہے، مطلب وہ بدکار ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، گھروں سے اغوا ہو جاتی ہیں، ظاہر وہ پاک دامن تو نہیں ہوتی، پاک دامن تو وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ اور ماں کے سہارے پہ رہتی ہے یا ان کے فیصلے پہ رہتی ہے، اور جو اپنے باپ اور ماں کا منہ کالا کر کے گھر سے نکل جاتی ہے وہ پاک دامن کہاں ہے؟ وہ تو بدکار ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں گا بشرطے کہ تو 8 سال تک میری خدمت کرتا رہے۔ فَإِن پس اگر اتممتا، کون سا فعل اتممتا؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اتممتا اگر تو تمام کرے، اگر تو مکمل کرے، اگر تو پورے کرے، عشرن 10 سال، فمن اندیکا، فمن اندیکا تو یہ تیری مرضی کی طرف سے ہے، تیری مرضی پہ منحصر ہے۔ اگر تو 8 سال کی بجائے 10 سال یہاں رہنا چاہے میرے گھر میں، فمن اندک، تو پھر یہ تیری اپنی مرضی ہے، میری طرف سے یہ کوئی جبر نہیں یا ضروری نہیں کہ 8 سال کے بعد میرے گھر سے تو نکل جائے، بلکہ اس سے زیادہ بھی اگر تیرا دل کرے یہاں رہنے کو تو میرا گھر حاضر ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ 8 کی بجائے تو 10 سال رہ لے یہاں۔ وما اریدو، وما، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ وما اور نہیں، اریدو میں ارادہ رکھتا، میں نہیں چاہتا، ان یہ کہ اشقہ مشقت ڈالوں، سختی کروں، علیکا اوپر تیرے، میں تیرے اوپر کوئی مشقت یا زبردستی یا جبر نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو ہے بات معاہدے کی جو ہمارے درمیان طے ہو جائے، اگر تو 8 سال یہاں رہ کے میری خدمت کرے تو فابہا، میں تیری اپنی بیٹی دے دوں گا تجھے، اور اگر تو 8 سال بھی نہیں رہنا چاہتا تو پھر اس صورت میں بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا۔ سال رہنا چاہتا ہے، 2 سال رہنا چاہتا ہے، اس کے بعد جانا چاہتا ہے، تیری مرضی ہے۔ اور اگر بیٹی کا نکاح تو چاہتا ہے تو پھر 8 سال کا معاہدہ ہے ہمارا، 8 سال تجھے رہنا ہوگا، لیکن 8 سال سے زائد کے لیے میں تجھ پہ جبر نہیں کرتا، تجھ پہ سختی نہیں کرتا، تجھ پہ مشقت نہیں ڈالتا۔ اگر تو اپنی مرضی سے رہنا چاہے 8 سے 10 سال تو پھر یہ تیری اپنی خوشی ہے، اگر رہنا چاہے تو میری طرف سے پابندی نہیں رہ سکتا ہے، لیکن میں تجھ پہ کسی طرح کی مشقت ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تجھ پہ سختی یا جبر کرنا نہیں چاہتا۔ ستاجدونی، تاجدو تو پائے گا، ستاجدو تو پائے گا، نی مجھ کو، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، صالحین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، صالحن، صالحان، صالحون، نیکی کرنے والے، صالحین
انشاءاللہ تو مجھے صالحین میں سے پائے گا. مطلب یہ کہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ میں اس وعدے پہ پورا اتروں گا. اگر تیرا دل ہے تو اس معاہدے کے مطابق تو بھی سوچ لے، تو بھی وعدہ کر لے، میں انشاءاللہ اپنا وعدہ پورا کروں گا. یہ بظاہر الفاظ بڑے معمولی اور چھوٹے ہیں، انشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لیکن یہ سنت بھی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب آدمی کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے، کسی سے معاملہ کرتا ہے، انشاءاللہ کہہ دے، تو اگر وہ اس پہ پورا نہ اترے تو اللہ معاف فرمائے گا. کسی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، جان بوجھ کے نہیں، لیکن کسی وجہ سے انسان شرعی عذر کی وجہ سے نہ پورا اتر سکے تو یہ بات کہہ دینی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسان کا انداز گفتگو ہے، یا جسے ہم اپنی زبان میں تقیہ کلام کہتے ہیں، یہ جی میرا تقیہ کلام ہے، اگر اس میں اللہ کے نام والے الفاظ آ جائیں تو کتنی خیر و برکت ہے. اللہ کے نام والے، بجائے اس کے کہ فضول قسم کے اور واہیات قسم کے لفظوں کو اپنا تقیہ کلام انسان بنائے، اس کی بجائے انسان اللہ کے نام والے الفاظ کو اپنا تقیہ کلام بنا لے. انشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، صلی اللہ علیہ محمد. کتنے اچھے الفاظ ہیں یہ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء تو خیر معاملہ ان کا ذرا الگ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تربیت کرنی ہوتی ہے انبیاء کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے وحی جو تھی وہ روک لی. کافروں نے کوئی سوال وغیرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا، کل جواب دوں گا ان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، لیکن وحی نہ آئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شدت سے انتظار کر رہے ہیں وحی کا، حتیٰ کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے یا جن آتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جی اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا، یا اس کا جن اس سے ناراض ہو گیا، شیطان ناراض ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مغموم اس معاملے میں، اتنے مغموم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا باپ کا دل یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجنی میری طرف بند کر دی ہے، تو میں اتنا اپنے دل میں گھٹن محسوس کر رہا تھا، اتنی اپنے دل میں تنگی محسوس کر رہا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کے میں چھلانگ لگا دوں. اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تھی کہ وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی. اور 40 دن کے بعد جب وحی نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات تھی اس کو، یا غلط فہمی تھی، اس کو دور فرما دیا. ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھ کو نہ چھوڑا ہے نہ بے سہارا کیا ہے. تیرا رب جو ہے وہ تیرے ساتھ ہی ہے. تیرا رب تیرے ساتھ اسی طرح مہربان اور رحم فرمانے والا ہے جس طرح پہلے تھا. لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا کہ کسی وعدہ کرو انشاءاللہ نہ کہو. آئندہ ایسا کام نہ کرنا کہ کسی کے ساتھ وعدہ کرو اور انشاءاللہ نہ کہو. وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ہے اللہ کا نام یاد رکھنا اپنی گفتگو میں، اور ان کا اجر و ثواب بھی بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا بہت بڑی بات ہے. انسان اس اعتبار سے سوچے کہ بہت بڑی نیکی ہو گئی تو یہ الگ بات، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کی کتنے گناہ ہیں جن کو معاف کروانے کی ضرورت ہے. اور قیامت کے دن انسان کی نیکیوں کا معاملہ یا انسان کے حقوق کا معاملہ تو اسی طرح ہوگا کہ اگر کسی کا حق دینا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، زیادتی کی ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، تو اس وقت انسان کے پاس معافی مانگنے والی تو بات نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی معاف کرے گا. وہاں تو یہی ہوگا کہ جتنی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں دو اس کو اپنی، تب تمہیں معافی ملے گی. تو نیکیاں تو جتنی ہوں اتنی ہی کم ہے. نیکیاں انسان کے پاس جتنی بھی ہوں اتنی ہی تھوڑی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، وہ آج کل قیامت کے احوال کی کتاب کے سلسلے میں،
کتاب وہ حدیث پڑھی میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قیامت کے دن جو لوگ اس دنیا میں عافیت سے اور آرام کی زندگی سے رہے ہوں گے اور جنہوں نے بڑی پرتعیش زندگی گزاری ہوگی، وہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا تھے، تکلیفوں میں مبتلا تھے اور آزمائشوں میں مبتلا رہے اور انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا بدلہ دیا انہیں، کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا، جنت میں ان کے درجات کیسے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ نیک لوگ اور مسلمان اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں کینچی سے ہمارے جسم کاٹ دیے جائیں، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دے دیں تو یہ تو مس کرنی یا ان کو چھوڑنا یا ان سے محروم رہنا وہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اگر اتنی نیکیاں جو ہیں بالکل ایسے مل جائیں ہمیں مفت میں، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر مشقت کے اتنی نیکیاں اللہ دے دیں تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ انشاءاللہ من الصالحین، تو مجھے انشاءاللہ صالحین میں سے پائے گا۔ قال، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے باپ کی اس بات کے بارے میں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک بینی و بینک، ذالک یہ معاہدہ میرے اور تیرے درمیان طے ہو گیا، بینی و بینک میرے درمیان اور تیرے درمیان، ذالک یہ بات طے ہو گئی کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرے گا اور اس کے عوض میں 8 سال آپ کی خدمت کروں گا۔ ایم اللہ جالین، اجل کا معنی مقرر وقت، ایما خواہ جو بھی، اجلین ان 2 اوقات میں سے، جو 2 اوقات تو نے بتائے ہیں، 2 مدتیں جو تو نے بتائی ہیں، 8 سال کی یا 10 سال کی، ان دونوں میں سے جو بھی، قضائی تو میں نے پوری کی، قضا اس نے پورا کیا، قضائی تو قضائی نا، قضائی تو میں نے پوری کی، فلا عدوان، فلا پس نہیں، عدوان، عدوان کا معنی زیادتی، علیہ میرے اوپر، ان دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت میں پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی مجھ پہ جبر نہیں ہوگا، اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ واللہ اور اللہ تعالی، اللہ اوپر اس کے، ما جو نقول، نقول کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نقول ہم کہیں، جو بات ہم کہیں یا جو معاملہ ہم نے طے کیا ہے، جو باتیں ہم نے طے کی ہیں، کہی ہیں، واللہ اللہ کی ذات، وکیل اس کی وکیل ہے۔ وکیل کا معنی وہ آدمی جس پہ بھروسہ کر کے انسان اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر دیتا ہے، بھئی تو میرا وکیل ہے، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میرا کیس ہے، یہ میرا مقدمہ ہے، اب یہ میرا مقدمہ یا میرا کیس جو ہے یہ تیرے حوالے۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو دونوں مدتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، ان دونوں مدتوں میں سے جو میں پوری کر سکا وہ پوری کر دوں گا، اس کے بعد میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور جو باتیں ہم نے طے کی ہیں، جو کچھ ہم نے آپس میں کہا ہے، اس پہ اللہ جو ہے وہ ہمارا وکیل ہے، یہ معاملہ طے کر کے ہم اب اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت ڈالے گا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، فلما پس جب، قضا کون سا فعل ہے؟ قضا ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قضا کا معنی اس نے پورا کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے پیشکش کی انہیں، اگر تم 8 سال میرے پاس رہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے حسب بعد اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال وہاں ان کے گھر رہ کے گزارے۔
مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 کی بجائے 10 سال ہی پورے کیے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مدت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر لی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر صاحب سے واپس جانے کی اجازت چاہی کہ اب میں وعدے کے مطابق مدت پوری کر چکا، اب میں اپنے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے جا کے ملنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے. اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب قضا پورا کیا موسیٰ علیہ السلام نے الاجل، اجل کو، اجل کا معنی مقرر مدت، مقرر وقت، جو وقت طے کیا گیا تھا، جو مدت طے کی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے پوری گزار لی وہاں. وَسَارَ بِأَهْلِهِ، سارا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس نے سیر کی، وہ چلا، سارا وہ چلا، بِأَهْلِهِ ساتھ اپنے اہل کے، ساتھ اپنی بیوی کے. اب اپنی بیوی کو لے کے چلتے ہیں مصر کی طرف، مدین سے، جو شام کا علاقہ ہے، اور سردی کا موسم تھا. رات میں سفر کر رہے تھے، راستہ بھول گئے. اب راستہ تلاش کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنسا من جانب الطور. آنسا ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. آنسا اس نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، من جانب الطور، طور پہاڑ کی جانب، نارن ایک آگ. اب یہ سارا معاملہ دیکھتے جائیے کہ سب اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے مطابق کام ہوتے ہیں. اگر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا کوئی کامیابی ہے، ناکامی ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے اور کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جو کام بھی، اور ہر آدمی کا ایسا ہی معاملہ ہے اس دنیا میں. ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایسے الرٹ اپ یہ زندگی نہیں بسر کرتا کوئی بھی انسان. اگر کچھ اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابی دیتے ہیں، یا ناکامی ہوتی ہے، خوشی آتی ہے، غم آتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی ہے. اب بظاہر موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، پریشان ہو گئے. اندھیری رات ہے، سردی کا موسم ہے، بیوی ایک اور خاتون ساتھ ہے. اب کیسی پریشانی بن گئی، لیکن اس پریشانی سے دیکھی کیسی خیر اللہ نے پیدا کی، جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ فرماتے ہیں کہ طور پہاڑ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ سی دیکھی. قالا لأہلہ، قالا کہا اپنے اہل کو، اپنی بیوی کو، امکسو، ماکسا کا معنی ٹھہرنا، رکنا. امکسو ٹھہرو یہاں پہ. انی بے شک میں، آنستو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد متکلم کا صیغہ ہے. آنستو میں نے دیکھی، نارن ایک آگ، لعلی امید ہے شاید کہ، آتی میں لاؤں، کم تمہارے پاس، منہا اس سے، کس سے؟ آگ کی امید نار کے لیے ہے، آگ کے لیے ہے. ممکن ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں جہاں مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تو وہاں سے میں تمہاری لیے لے کے آؤں بخبر، کوئی خبر راستے کی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور بجذبۃ، یا آگ کا انگارہ ہی لے آؤں. میں وہاں جاتا ہوں جہاں سے میں نے آگ دیکھی، وہاں سے میں تمہارے لیے کوئی خبر لے کے آؤں گا کہ سیدھا راستہ کدھر ہے، کوئی گاؤں یا بستی قریب ہے جہاں ہم رات گزار سکیں یا ٹھہر سکیں. اور اگر یہ نہ ہوا تو کم از کم آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں گا، تاکہ ہم یہاں بیٹھ کے
اس سے گرمی حاصل کر سکیں اور راحت سکون سے اور آرام سے گزار سکیں. لعلکم تستلون، لعلہ شاید کہ تم لوگ تستلون گرمی حاصل کر سکو، سینک سکو، تاپ سکو، اپنے آپ کو گرم کر سکو. ویسے بظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اہل و عیال ایک سے زائد تھے، ساتھ بچے بھی تھے. بعض مفسرین نے الفاظ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ بیوی کے علاوہ بچے بھی تھے، لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ اکیلی بیوی تھیں، اور ویسے عزت اور احترام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا.